پاکستان سپر لیگ میں 2 نئی ٹیموں کی انٹری، حیدرآباد اور سیالکوٹ کے نام سے میدان میں اتریں گی۔ پی ایس ایل کی 7ویں ٹیم ایف کے ایس گروپ نے 175 کروڑ روپے میں خرید لی۔ اوزی ڈیولپرز نے 8ویں ٹیم بولی لگا کر 185 کروڑ روپے میں لے لی۔ پی ایس ایل میں ٹیموں کی تعداد 8 ہو گئی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز 26 مارچ سے 3 مئی تک ہوگا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے پڑوسی ملکوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کا امن تباہ کرنے والوں کو سب سے بڑا جواب مئی میں ملا۔ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، مسلح افواج نے بھارت کو وہ تھپڑ مارا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ عزم ظاہر کیا کہ جس طرح 2018 میں دہشت گردوں کا صفایا کیا، دوبارہ کریں گے۔ بجلی کے اوسط بنیادی ٹیرف میں 1 روپے 79 پیسے اضافہ۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ پاور ڈویژن کا سرکاری ڈیسکوز اور کے الیکٹرک کے لیے یکساں ٹیرف کے بارے میں رجوع، نیپرا حکومتی درخواست پر 12 جنوری کو سماعت کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف سے میں یہ کہوں گا، آپ نے اپنا جو پولیٹیکل پاور آف اٹارنی وہ آپ نے دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کی باقی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے علیمہ بی بی، میں نے جو ان کے آخری بیانات سنے ہیں، انہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے، بلکہ انہوں نے مذاکرات کرنے والے کسی بھی شخص کو اپنی پارٹی سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی تعلق اس کا پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا جو مذاکرات کی بات کرے گا۔ ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے۔ مذاکرات سیاست کا دوسرا رخ ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو پی ٹی آئی کی جانب سے نمائندگی حاصل کرنا ہوگی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے نمائندگی کریں گے تو ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ ایاز صادق نے پہلے بھی مذاکرات میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، دہشت گرد ساجد احمد گرفتار۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعزاز گرایا نے کہا، دہشت گرد ساجد احمد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہے۔ ساجد پنجگور سے تربت کی طرف بھاری مقدار میں اسلحہ منتقل کر رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر قلعدن تنظیموں کا مواد نشر کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ ایک دہشت گرد جہانزیب مہربان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جو ریکی اور رقم فراہم کرنے میں شامل رہا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ ہر ضلع میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ادارے کی شاخیں بنائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ افغان طالبان کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ پاکستان کا افغانستان سے مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا کہ پاکستان، افغانستان، چین کے وزرائے خارجہ کا سہ فریقی میکانزم جاری رہے گا۔ چین اور پاکستان خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر متفق ہیں۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کا حامی ہے۔ غزہ میں قیام امن عالمی امن کے لیے ضروری ہے۔ کراچی میں قتل کی لرزہ خیز واردات، نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں غیرت کے نام پر میاں بیوی قتل۔ دونوں نے 2 ماہ قبل کورٹ میرج کی تھی۔ مقتولہ نصر اللہ سیکیورٹی گارڈ تھا۔ آبائی تعلق لاڑکانہ سے تھا۔ نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر چھریوں کے وار سے قتل کیا۔ ملزمان فرار، مزید تفتیش جاری۔ لاہور جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج یونیورسٹی طالبہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ماہر نفسیات کی ٹیم نے لڑکی اور اہل خانہ سے بات چیت کی۔ طالبہ کی بات چیت کرنے کی ویڈیو جاری۔ ڈاکٹرز کے مطابق طالبہ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ بچی تیزی سے صحتیابی کی طرف گامزن ہے۔ کراچی کے لیے یہ ترقی کا سال ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے نوید سنا دی۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کی ٹائم لائن بھی دے دی۔ کہتے ہیں کہ ہر منصوبہ 100 دن میں مکمل کریں گے۔ کورنگی کاز وے جنوری میں ہی مکمل ہوگا۔ جہانگیر روڈ پر کام شروع کر دیا ہے۔ شہر میں 46 ارب خرچ کر رہے ہیں، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے۔ نئی بسیں بھی خرید رہے ہیں۔ کراچی میں موسم سرد ہونے لگا۔ شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت منفی ہوا، جس کا اثر کراچی میں بھی ہوا۔ ہفتے اور اتوار کو سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد حسین نظارے، درختوں، سڑکوں اور پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی۔ برف پوش پہاڑوں اور وادی دلکش مناظر میں ڈھل گئی۔ گلیات میں سیاحوں نے ڈیرے ڈالیے، حسین مناظر سے خوب لطف اندوز ہونے لگے۔
غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملہ، بچی سمیت 3 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ میں لیبارٹری سامان کی شدید قلت سے سنگین بحران نے سر اٹھا لیا، طبی خدمات بند ہونے کے خطرات منڈلانے لگے۔ وزارت صحت کا متعلقہ اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ نے مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی کے مشابہ قرار دے دیے۔ ہائی کمشنر انسانی حقوق ولکر ترک نے خبردار کیا، یہ نسلی امتیاز اور علیحدگی کی ایک نہایت سنگین شکل ہے۔ شام کے شہر حلب میں سرکاری فورسز اور کرد جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں میں شدت آ گئی۔ سرکاری فوج کی کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر شدید گولہ باری، 16 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ کرد اکثریتی علاقوں میں سے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی نقل مکانی۔ حکومت نے حلب کے کرد علاقوں کو بند فوجی زون قرار دے دیا۔ جھڑپوں کا سلسلہ ادلب تک پھیلنے کا خدشہ۔ امریکن صدر کا 66 بین الاقوامی تنظیموں اور کنونشن سے علیحدگی کا اعلان، کہا کہ یہ ادارے ملک کی خود مختاری، آزادی اور خوشحالی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ قابل قبول نہیں کہ امریکی عوام کا پیسہ ان اداروں کو دیا جائے جس کے بدلے میں کچھ حاصل نہ ہو۔ وینزویلا سے متعلق کہا کہ وہ تیل کی آمدن سے صرف امریکی سامان خریدے گا۔ وینزویلا امریکی قومی مفادات کو پورا نہیں کر سکتا تو اسے تیل بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وینزویلا پر امریکہ کا کنٹرول کتنے عرصے تک جاری رہے گا، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔